إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا تمام تر تعریفات خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریکی ذات گرامی کے لیے ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام سید رسول خاتم الانبیاء رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، صحیح بخاری کی حدیث ہے
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کچھ فرشتے آئے، وَهُوَ نَائِمٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ قال بعضهم، کچھ فرشتوں نے کہا وَهُوَ نَائِمٌ، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ کچھ نے جواب دیا وَهُوَ نَائِمٌ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانٌ، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل بیدار ہے۔ پھر ان میں سے کچھ کہنے لگے ان کی کوئی مثال بیان کرو، فَضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، ان کی اس حالت کی کوئی مثال بیان کرو۔ تو کچھ فرشتوں نے کیا مثال بیان کی؟ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گھر والا اپنے گھر میں دسترخوان سجاتا ہے اور ایک قاصد کو دعوت دینے والوں کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، وہ لوگوں کو جا کے دعوت دیتا ہے۔ اب جس آدمی نے اس داعی کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں بھی داخل ہو گیا اور اس نے کھا بھی لیا، اور جس نے دعوت کو قبول نہ کیا وہ گھر میں داخل نہ ہو سکا اور دعوت کھانے پینے سے بھی محروم ہو گیا۔ آگے دوسرے فرشتے نے اس کی مزید تشریح کی کہ وہ گھر فدار الجنہ، وہ گھر جنت ہے اور گھر بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے داعی اس گھر میں سجے ہوئے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس داعی کو بھیجا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ، جس آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، آپ کی اطاعت کر لی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اور جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، دعوت قبول نہ کی، آپ کی نافرمانی کی، حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہ مثال اور اس کی تشریح کرنے کے بعد پھر کچھ فرشتوں نے کہا آخر میں خلاصہ کلام جو میرے بھی اس عنوان کا موضوع ہے، آج کے خطبے کا بیان کرنے کا مقصد ہے، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرقٌ بین الناس ہے۔ فرقٌ بین الناس کا معنی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر، سراج منیر، نذیر، بشیر، رؤوف، رحیم، کئی صفات کا حامل قرار دیا ہے کہ یہ ساری صفات میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس طرح یہ ساری صفات بیان کی گئی ہیں، آپ کی یہ خاص صفت ہے محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے۔ کس چیز کا فرق؟ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے یہ توحید ہے،
ایک کہتا ہے یہ شرک ہے، ایک کہتا ہے یہ بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سنت ہے، ایک کہتا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے وہ غلط ہے۔ اب یہ رائے کا، اجتہاد کا، آپس میں جو اختلاف ہے، اس کا حل کون نکالے گا؟ کون فرق کرے گا یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بات درست ہے اور یہ بات غلط ہے؟ وہ صفت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ رب العزت نے کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی امام کو، کسی مجتہد کو، فقیہ کو، محدث کو، کسی مفسر کو، کسی عالم کو اس صفت کے اندر شریک نہیں کیا۔ یہ صفت خاص صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک آپ کو لوگ فرق کرنے والا حاکم ثالث تسلیم نہ کر لیں، لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ ہیں فرق بین الناس، اور اس صفت کے اوپر سب سے زیادہ عمل کر کے جس نے دکھایا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جنہوں نے اپنے درمیان کئی اختلافات ہونے کے باوجود کہ ایک مسئلے کے اوپر دو صحابیوں کا ٹکراؤ ہو گیا ہے، ایک کی رائے اور ہے، دوسرے کی اور ہے، جب ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، جس کی بات حدیث کے مطابق تھی، دوسرے نے اس کو فوراً سر تسلیم خم کر کے مان لیا، اور یہ ثابت کیا کہ محمد فرق بین الناس، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں کے درمیان فرق ہے، چاہے وہ صحابہ کی جماعت کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت بیان کی، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، لوگو میرے صحابہ کی عزت کرنا، یہ تم میں سے سب سے بہترین جماعت ہے، اور اس لیے ان کو ہمارے لیے ایمان کا، عمل کا نمونہ قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن سے بڑھ کر کوئی محب رسول نہیں تھا، مطیع رسول نہیں تھا، متبع سنت نہیں تھا، اتنا درجہ پانے کے باوجود جلیل القدر صحابہ جب کسی ایک صحابی کے رائے کے خلاف حدیث آ جاتی، اس کو معلوم ہو جاتا میری رائے غلط ہے اور اس معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے، فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیتے۔ اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گفتگو کا مقصد یہ ہے، دین اسلام قرآن کا نام ہے اور حدیث کا نام ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کا نام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، اور یہی دو چیزیں بار بار قرآن میں دہرائی گئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں تک کہ 2 ٹوک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر تم اطاعت سے روگردانی کرو گے، اپنی رائے کسی اور کی رائے کو میرے پیغمبر کی اطاعت پر ترجیح دو گے، نتیجہ کیا ہوگے؟ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ شام میں طاعون کی بیماری پھیلی اور صحابہ اکرام کا ایک لشکر شام کے اندر موجود تھا۔ لشکر کے سربراہ تھے سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مدبر ہیں اور بہت زیادہ فقیہ ہیں،
اب طاعون کی بیماری پھیلی، لوگ خوف زدہ ہو گئے، کیا کیا جائے؟ بطور امیر لشکر انہوں نے حکم دیا کہ یہ طاعون اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے گرفت ہے، لہذا تم کیا کرو، اس علاقے سے نکل جاؤ، فَفِرُّوا مِنْهُ، یہاں سے بھاگ جاؤ، وادیوں میں اتر جاؤ، دوسرے علاقوں میں منتقل ہو جاؤ۔ اب امیر لشکر کا حکم سن کر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اپنا اپنا سامان اٹھایا اور چل دیے۔ وہ جا رہے تھے، ابھی نکلے ہیں تو راستے میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آتے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، بکثرت لوگوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں، ہمارے امیر نے حکم دیا کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، دوسرے علاقوں میں منتقل ہو جاؤ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واپس جاؤ۔ انہوں نے لوگوں کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ لوگ واپس عمرو بن العاص کے پاس آئے رضی اللہ عنہ کہ ہمیں معاذ بن جبل نے باہر نکلنے سے روک دیا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے لوگوں کو کیوں واپس بھیجا؟ کہا آپ نے کس بنیاد پر، کس دلیل کی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا بیماری ہے، اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے، علاقہ چھوڑ دیں، لوگ مر رہے ہیں۔ کہا اس کی کوئی دلیل کوئی نہیں، اپنی رائے، اپنا اجتہاد اور اپنی سوچ کے ساتھ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں۔ اور یہ عمرو بن العاص کو معمولی شخصیت نہیں تھے، ان کا یہ اعزاز ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا، دو آدمیوں کا جھگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جاؤ، اقضی بین الناس یا عمر، جاؤ جا کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ جن کی ذہانت، فطانت اور ان کے مدبر ہونے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اعتماد تھا، جاؤ جا کر ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں؟ انت اولا بذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب وحی ہیں، اللہ کے پیغمبر نبی ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا عمر یہ میرا حکم ہے، جاؤ جا کر فیصلہ کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عمرو بن العاص کا کیا مقام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ یہ وہی عمرو بن العاص ہے جن کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبار صحابہ کی موجودگی میں امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ وہی عمرو بن العاص جو فاتح مصر ہوئے اور تاریخ کے اندر سب سے بڑے مدبر صحابی سیاستدان کی حیثیت سے انہوں نے شہرت پائی۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ علاقہ چھوڑ دو۔ معاذ بن جبل پوچھتے ہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے دلیل کوئی نہیں، میں نے اپنی رائے کے مطابق یہ حکم دیا ہے۔ فرمایا نہیں میرے پاس دلیل۔ پوچھا تمہارے پاس کیا دلیل؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ نوجوان صحابی تھے، 30 سال کی عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ بن جبل تمام صحابہ میں سے حلال اور حرام کی سب سے زیادہ علمی حیثیت رکھنے والے، سب سے زیادہ ان کے پاس علم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمرو بن العاص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا جس زمین میں کوئی بیماری، کوئی وبا پھیل جائے اس زمین سے نکلو نہیں، اور جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے دوسرے باہر کے لوگ اس شہر میں داخل نہ ہوں، اس علاقے میں وہ سفر نہ کریں۔
جب یہ حدیث کی صورت میں عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کا مشورہ واضح ہوا تو فوراً اپنے حکم سے رجوع کر لیا۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا طرز عمل۔ کیا پتہ چلا؟ محمد فرق بین الناس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہے۔ جہاں آپ کی بات آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا عمل، آپ کی سنت واضح ہو جائے، پھر مخالفت میں رائے رکھنے والا صحابی کیوں نہ ہو، صحابی کی بات کو نہیں مانا چاہیے۔ صحابہ نے خود سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ ہے دین، دین اسلام۔ ہر قسم کی فرقہ واریت، تقسیم اور گروہ بندی کو ختم کرنے والا معاملہ، کہ جب سب لوگ اس بات کا عہد کر لیں کہ محمد فرق بین الناس، ہمارے نزدیک حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان اگر دو رائے آ جائیں تو ہم نے بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بنانا ہے۔ فرقہ واریت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اختلافات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر انسان کی سوچ مختلف ہے، ہر انسان کا ذہن مختلف ہے۔ اپنی رائے کے مطابق کوئی مجتہد عالم فتویٰ دے سکتا ہے جب اس کے پاس حدیث نہیں ہے۔ مجتہد آدمی کو ہر حالت میں اجر مل ہی جاتا ہے، کیوں؟ وہ اخلاص کے ساتھ اجتہاد کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس حدیث آ جائے تو پھر اپنی اجتہاد سے وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا، ایک حکم جاری کیا مصر کے گورنر کی طرف۔ صحابی ہیں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر کا وہ حکم نامہ عدالت میں آ گیا۔ کیا تھا؟ انگلیوں کی دیت کے بارے میں تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، پورا ہاتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اس کو ضائع کر دے، کاٹ دے انگلیاں، تو اس کی دیت 50 اونٹ ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ ایک ہاتھ مکمل 5 انگلیاں، اس کی دیت 50 اونٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 50 کی تقسیم اپنی رائے سے کی۔ حکم نامے میں کیا لکھا؟ یہ جو انگوٹھا ہے سب سے زیادہ طاقت والا ہے، گرفت مضبوط رکھتا ہے، اس کے 15 اونٹ ہیں، اور اس سے آگے یہ 2 انگلیاں اس سے ہاتھ کے اندر زیادہ مضبوط ہیں، گرفت رکھتی ہیں، قوت رکھتی ہیں، ان کے 10 اونٹ ہیں۔ اس سے اگلی انگلی اس سے قدرے کمزور ہے، اس کے 9 اونٹ ہیں۔ یہ ہو گئے 44، باقی 6 بچے۔ یہ انگلی چونکہ سب سے زیادہ کمزور ہے، اس کے 6 اونٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی رائے اجتہاد کے ساتھ اس طرح 50 اونٹ ان انگلیوں کے دیت مقرر کر کے حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب عدالت میں جب وہ حکم نامہ آتا ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کہا کہ یہ حکم، یہ آرڈیننس جاری نہیں ہوگا۔ اس کو جیب میں ڈالا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مدینہ پہنچے۔ مدینہ منورہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ امیر محترم، یہ آرڈیننس آپ نے جاری کیا ہے؟ ہاں میں نے جاری کیا ہے۔ آپ کا یہ آرڈیننس کس بنیاد پر ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امیر المومنین جو اس وقت آدھی دنیا کے حکمران تھے، ان سے بھی دلیل طلب کی جا سکتی ہے کہ آپ نے یہ بات کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص سے دلیل طلب کی جا سکتی ہے تو پھر عام لوگوں کی، علماء کی، اماموں کی، ان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ دلیل طلب کی جائے گی۔ آپ کی رائے، آپ کا اجتہاد، آپ کا فتویٰ کس بنیاد پر ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی رائے کے ساتھ یہ آرڈیننس جاری کیا ہے۔ کہا یہ درست نہیں، یہ حکم نامہ آپ کا درست نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہی مدینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الاصابعۃ الا ان الاصابعۃ فی الدیۃ سواء، کہ پانچوں انگلیاں دیت کے اندر برابر ہیں۔ 10 اونٹ اگر انگوٹھے کے ہیں، کوئی یہ ضائع کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو 10 ہی اونٹ، یہ چھوٹی یہ چیچی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بھی 10 ہی اونٹ۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی۔ سیدنا عمر، ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، فوراً اپنے کاتب کو بلایا، کہا لکھو، جو میں نے پہلا آرڈیننس جاری کیا وہ لکھو۔ اس نے وہی حکم نامہ لکھا جو پہلے جاری کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا عوف بن مالک کی سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھو۔ کاتب نے حدیث بھی لکھ دی، اس کے نیچے فرمایا اب لکھو کہ میرا حکم نامہ میری رائے کی بنیاد پر تھا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہو گیا ہے۔ ردوا قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کا قول رد کیا جاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کی بات کو نافذ کیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ ہے محمد فرق بین الناس، کہ وہ عمر جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر نہیں ہونا تھا، کس بنیاد پر؟ فہم و فراست، شجاعت اور دور اندیشی، یہ ساری صفات حضرت عمر کے اندر پائی جا رہی ہیں، لیکن اپنی رائے کو حدیث کے مقابلے میں فوراً واپس لے لیا اور سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، ان کا عمل تھا، ان کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ یہ نہیں کہتے کہ میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، جنت کی بشارت پانے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل کے اوپر القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، ساری باتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے جب حدیث آ گئی سر جھکا دیا۔ یہ ہے وہ طرز عمل جو ہمیں یہ فرقہ واریت سے، اختلافات سے، باہمی تنازعات سے ہماری جان چھڑاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی معاملے کے اندر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، مسئلہ دینی ہے، دنیاوی ہے، کاروباری ہے، گھریلو ہے، معاشی ہے، سیاسی ہے، جب تمہارے تنازعات واضح ہو جائیں، معاملہ حل نہ ہو، تو قرآن کی طرف رجوع کرو، حدیث کی جانب رجوع کرو۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ہمارے لیے بہترین کلیہ بیان فرمایا۔ آج اگر اس کلیے کے اوپر عمل ہو جائے، اس اصول کو ہم بنیاد بنا کر اسلام کے اندر داخل ہوں، تو فرقہ واریت ختم ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ خطبہ میں اس کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ میرے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام قرآن اور سنت کا نام ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے اس امت مسلمہ کی کہ ان کے پاس قرآن اور حدیث اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر محفوظ تھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا